بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1589 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 68 اور 69، 67، 68 اور 69۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہے، حرمن حرم کو، آمینہ امن والا، ویتخطف الناس وہ ایمان لاتے ہیں، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسِ جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں، من حولہم ان اہل حرم کے آس پاس، افبالباطل کیا پھر باطل پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں۔ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھا، افترا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب یا اس نے جھٹلایا، بالحق حق کو، لما جاء جب وہ آ گیا اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوی للکافرین کافروں کے لیے ٹھکانہ، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم البتہ ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے، سبلنا اپنے راستوں کی، وان اللہ اور بلا شبہ اللہ، لمع المحسنین البتہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا؟ دوسری بات، جبکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ تیسری بات، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ چوتھی بات، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے؟ چھٹویں بات، یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے۔ ساتویں بات، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ آٹھویں بات، جس نے ہمارے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ بتائیں گے۔ نویں بات، یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ یہاں ایک ایسی نشانی بیان کی جا رہی ہے جس کا مشاہدہ یہ مشرکین اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حرم یعنی مکہ مکرمہ کو امن و امان کی جگہ بنایا کہ یہاں پر کوئی حملہ آور نہیں ہوتا اور کسی قسم کی جنگ نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان تمام چیزوں سے اسے محفوظ رکھا، جبکہ اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں دشمن حملہ آور ہوتے ہیں اور وہاں کے مکینوں کا قتل کرتے ہیں اور ان کا مال و دولت لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ اس پاک سرزمین پر اللہ کا گھر آباد ہے جو تمام لوگوں کا مرجع اور ٹھکانہ ہے۔ ان حقیقتوں پر غور کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا اور ایک اللہ کی عبادت ان اہل مکہ کو کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ مکے والوں نے بتوں کو اللہ کا شریک بنا ڈالا۔
جسے اللہ نے افبالباطل یؤمنون کہہ کر بیان کیا کہ اللہ جو کہ حق ہے اسے چھوڑ کر یہ باطل کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ نے ان پر کی ہیں، یعنی ان کے شہر کو امن کی جگہ بنایا، اس نعمت کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین کی امن و سلامتی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی اور ترا ان مکے کے مشرکین کا کہ یہ لوگ ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شریکوں کی نسبت اللہ کی جانب کرتے ہیں، جو کہ اللہ پر جھوٹا الزام لگانا ہے، کہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افترا علی اللہ کذبا، کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان بنایا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، جبکہ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی آیت کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نظر نامے شخص جو کہ بنی عبددار سے تھا، اس نے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ لات و عزا میری شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت میں نازل فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں بات موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس کلام کو بھی جھٹلاتے ہیں جو کلام حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترا ہے، اور اسے یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جانب سے بنایا ہوا کلام کہہ کر اس کو جھٹلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 3 میں کہا گیا، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کو محمد نے بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی جانب سے حق ہے، اتری ہوئی بات ہے، رب ذوالجلال نے اس کو اتارا ہے۔ پھر اس پر انہیں ایک تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں اور اس کے کلام کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کی سزا انہیں جہنم میں دی جائے گی۔ کیا یہ لوگ اس سے بے خبر ہیں؟ اگر بے خبر ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کافروں کا، مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو ہجرت کرنے سے ڈر رہے تھے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے میں تردد کر رہے تھے۔ بیان فرماتے کہ جو ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھائے گا اسے ہم سیدھا راستہ دکھائیں گے، جیسے کہ ضحاک رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کفار و مشرکین سے جو لڑے گا اور جہاں بھی کوئی برائی دیکھے اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے اپنا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے دکھلائے گا، اور برائیوں کو دور کرنا، نیکیوں کو عام کرنا یہ نیکی کا کام ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو کوئی ہماری اطاعت کی خاطر مشقتیں برداشت کرتا ہے تو ہم اسے اپنا درست راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے، تاکہ یہ تکلیفیں اور مشقتیں بھی ہماری ہدایت کا سامان بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔